نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس مجلس کے اندر جمع ہونے کا موقع فراہم فرمایا. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اور ہمیں اس پروگرام میں جمع ہو کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کو ہمیں توفیق بخشے. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 18 کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ولتنظر اور دیکھو نفس ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو نصیحت اور وعظ فرما رہا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وہ کام کرے جس کو کرنے کا اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اور جن عملوں سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اور روکا ہے، اس سے رک جانا، اس کام کو نہ کرنا. ما قدمت، اللہ رب العالمین نے ما قدمت لغد، غد کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے آنے والا کل. عربی میں غد کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کل کا لفظ استعمال کیا، یعنی آخرت کا دن، جس دن تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے اور دنیا کے اندر جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کا حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے ان تمام کاموں، ان تمام عملوں کا حساب و کتاب ہم سے لے گا جس کو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوچھ پاچھ کرے گا، ہمیں سوال کرے گا. مفسرین نے تفسیر احسن البیان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کل سے، یعنی آخرت کا لفظ، کل لفظ استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ آخرت کا دن بہت ہی قریب ہے. ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. دنیا چھوڑنے کے بعد اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کو حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں، سدھارنے میں، دنیاوی زندگی کو بنانے میں نہ لگے رہے، بلکہ جو ہماری اصل زندگی، آخرت کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. جو ہماری اصل زندگی، آخرت کی زندگی ہے، جس روز اللہ کے حضور ہمیں کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ سامان مہیا کرنا ہے.
جب آدمی کہیں سفر کے لیے نکلتا ہے تو پہلے سے سامان وغیرہ اور سفر کے اندر جتنی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں ان تمام چیزیں کو پہلے سے تیار کر کے رکھتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی ہماری جو آنے والی زندگی ہے، آنے والا سفر جو اصل ہمارا سفر ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کر کے رکھنا ہے۔ اور جس شخص نے، جس ایمان اور مسلمان نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کر دیا، اس کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہوگی۔ اور جس نے اپنے آنے والی زندگی یعنی دنیا ختم ہونے کے بعد جو زندگی ہمارے آنے والی ہے اس کے لیے کوئی سامان اور یا تیاری نہیں کی تو اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کو سنواریں، دنیاوی زندگی کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصل زندگی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا میں اپنی بات کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے حافظ عبداللہ بن ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس مجلس کا تلاوت کلام اللہ کے ذریعے آغاز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم۔ میں
فضل الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں حقوق الوالدین کے متعلق خود نصیحت فرمائے۔ حافظ اسماعیل سامروتی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز دل میری اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق یعنی ماں باپ کے حقوق کی وضاحت انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ حقوق العباد کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت والی یہ بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کن 3 قسم کے دفاتر رب العالمین پیش کرے گا۔ پہلا دفتر وہ ہوگا جس کے اندر لوگوں نے شرک کیا ہوگا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کرنے والوں کا گناہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرا دفتر جو لایا جائے گا، جو رجسٹر پیش کیا جائے گا، وہ آپس میں بندوں کے ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی ہوگی۔ جب تک سامنے والا معاف نہیں کرتا، خالق کائنات اس کو معاف نہیں کرے گا۔
تیسرا رفتہ وہ آئے گا جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا، چاہے گا تو رب العالمین اس کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ یہ 3 قسم کے دفاتر کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ بندے کے سامنے جب یہ دفاتر پیش کیے جائیں گے تو تعجب سے کہنے لگے گا، الہ العالمین تو نے دنیا کے اندر پیدا تو فرما دیا، لیکن حقوق اللہ کی ہم برابر عبادت کرتے چلے آئے، نماز کی ہم نے پابندی کی، روزوں کی پابندی کی، مال و زکوٰۃ سب کچھ ادا کیا ہے، لیکن یہ دفاتر کے اندر جو بیان کیا گیا ہے حقوق العباد کے معاملے میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ خالق کائنات مالک ارض و سما اس وقت کہے گا، میں نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جس کو رب العالمین نے اپنے عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ خالق کائنات مالک ارض و سما بندے کے حقوق کو جو نقل فرمایا ہے اپنی توحید کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کا حق ہے۔ آئیے ذرا سنتے تفصیل کے ساتھ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا، خالق کائنات مالک ارض و سما کا فیصلہ کبھی ٹالا نہیں جاتا، ایک بار رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے قیامت تک کے لیے وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے بندے جو ہوتے اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یہاں اللہ نے اللہ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد حقوق العباد کے معاملے میں سب سے زیادہ جو مقدم کیا ہے وہ ماں باپ کو۔ وبالوالدین احسانا، اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہنا۔ اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے، وہ خالق کائنات مالک ارض و سما حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں ماں باپ کا حق کیوں سب سے پہلے نقل کیا؟ حالانکہ حقوق العباد کے معاملے میں بیوی کا حق، شوہر کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، اسی طرح سے پڑوسی کا حق، بہت سارے حقوق ہیں، لیکن جس کو مقدم رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ کیا ہے، بڑی اہمیت والی یہ بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے 5 بنیادی باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ماں باپ جب ان کی حالت بڑھاپے کے عالم کے اندر آ جائے، آپ کو 5 کام کرنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں، خود خالق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہ 5 بنیادی باتیں رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ حقیقت میں رب، یہ رب العالمین پرورش کرنے والا ہے، اور حقیقت میں رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں باپ رب مجازی ہے۔ جس طرح سے رب العالمین پرورش کرتا ہے، دنیا میں بچوں کی پرورش اس کے ماں باپ کرتے ہیں، گویا کہ رب مجازی یہ ہے کون؟ یہ ماں باپ۔ اب اس کا حق کیسا بنتا ہے؟ جوانی کے اندر تو ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی سہارا مل جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، پہلی بات رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عالم کے اندر پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہنا۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مغربی تہذیب و تمدن کا تو یہ طریقہ ہے، اس کے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے کی بات تو دور، ان کو ایسے مکان کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ اف سے بھی کوئی لفظ نیچے ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ فرماتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا فلا تقل لہما اف۔ اف، آج ماں باپ سے جب کوئی بات کی جاتی یہ کیا کر دیا؟
ارے اللہ کے بندے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھ لو، اور آپ زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں ماں باپ نے کسی چیز کے معاملے میں آپ کو روکا تو آپ نے یہ جواب دیا، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ماں تجھ کو پتہ نہیں ہے، ہم جو کرتے وہ صحیح ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں نا وہ بڑے نقصان کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ مخالفت کرنے والے ماں کی اوہ سے، یہاں تو اوہ کا لفظ کیا ہے، ہم گجراتی میں اوہ کہہ دیتے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ ماں آج کے دور میں کیا جانتی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ ماں جو جانتی ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ ان کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں۔ بڑھاپے کے عالم کے اندر ماں باپ کا جو دماغ ہو جاتا ہے وہ بچپنا جیسا ہو جاتا ہے، کچھ اگر ایسی بات کہہ دے یا کچھ ایسے ڈانٹ دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اف ولا تنهرهما، کبھی بھی جھڑکنا نہیں۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تیسری بات بیان فرمائی کہ ان کے ساتھ نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، احترام کرنا ان کا۔ یہ بچپنا ہے ان کا، ان کی جب جوانی تھی، جب تم بچے تھے تو ماں پیشاب پیخانے کو صاف کرتے ہوئے اس کے اوپر سو جاتی ہے، تم کو اچھی جگہ پر سلاتی تھی۔ اور آج تمہاری حالت یہ آئی کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، پوچھنے کو تیار نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ چوتھی بات یہ فرمائی واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ مثلا ایک پرندہ جب اپنے بچے کے پاس آتا ہے، اپنے پر کو پھیلا کر کے اندر سمیٹ لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نرمی کے ساتھ اس کو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو دبوچتا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پر کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دو، یعنی نرمی اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا ہے، ان کی کسی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پانچویں بات یہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس طرح سے میرے ماں باپ نے میری پرورش فرمائی تو بھی ان کی پرورش فرما۔ یہ پانچ اصول جو بیان کیے گئے ہیں، توحید کی یہ پہلی آیت جس کے ساتھ ماں باپ کو مقدم کیا رب العالمین نے، ذرا اندازہ لگائیے کتنے اہمیت والی یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے بہترین انداز کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ دوسری جگہ پر جو توحید کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی سر زمین پر عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کا معاملہ نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہا کرو۔ تیسری جگہ جو توحید کے ساتھ تذکرہ فرمایا، بڑی ہی جاندار آیت کریمہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے نازل فرما دی۔ صرف حقوق اللہ کو ادا کرنا جنت میں جانے کا سبب نہیں، آدمی پکا نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے، بہت متقی پرہیزگار بن جائے، حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے خیانت کی، یاد رکھو کل قیامت کے دن رب العالمین جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اور حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے مقدم کس کو رب العالمین نے کیا؟ ماں باپ کو۔ رب العالمین حقیقی رب ہے، رب مجازی تمہارے ماں باپ ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تم کو کھلایا ہے، قیمتی قیمتی اوزار کو خرچ کر کے، قیمتی قیمتی پیسے لگا کر کے تمہاری پرورش کی، اور تم اس کو ڈانٹتے ہو، اس کی خبر نہیں پوچھتے ہو۔ آیت کریمہ دیکھیے، تیسری آیت کریمہ، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ میں جو بات تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنانے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ تم پر رب العالمین نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یہ حرام ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو، اگر تم نہیں کرتے تو یہ حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک نہ کرنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے،
خالق کائنات مالک ارض و سما صرف حقوق اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، ساتھ ہی ساتھ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے رب نے جب پیدا کیا تو اس کا مقصد بھی کوئی اچھا ہوگا، اس کے پرورش کرنے والے، بچوں کی رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ لیکن آج مغربی تہذیب و تمدن کا اندازہ لگائیے آپ، کیونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، بہت کچھ ترقی کر چکا ہے، لیکن یاد رکھو اسلامی تعلیمات اس کے سامنے کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ان اصول کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا، آپ کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، آخرت تو برباد ہونی ہی ہونی ہے۔ کیونکہ یہ ماں باپ اپنے بچے کو جب دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، مثلا آپ دیکھیے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے فلاں سے جو جھگڑا کیا، یہ رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے، تیرا دماغ کہاں چلا گیا؟ نہیں نہیں ماں تیرے کو پتہ نہیں، تو کیا جانتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب یہ گناہ کا کام، نیکی کا کام نہیں ہے۔ ماں روک رہی ہے کہ اس سے ہم کو عذاب ہوگا، دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، ایسا نہ کر۔ نہیں نہیں ماں تو نئے زمانے میں تیرے کو کچھ پتا نہیں، نعوذ باللہ۔ ماں جو بات کہتی ہے یا باپ جو بات کہتا ہے، یاد رکھو تمہاری دنیا سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے وہ بات بولتے ہیں۔ اس لیے 3 آیت کریمہ میں آپ نے غور کیا۔ اب آئیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے نیکی کے؟ حضرت لقمان نے بھی بڑی جامع نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو، وہ بھی دیکھیے کتنی جاندار نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے معاملے میں آگ کو پسند نہیں کرتا، عذاب کو پسند نہیں کرتا۔ لقمان نے بھی سب سے پہلے یہ وصیت اور نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح سے ہمارے ماں باپ جو مسلمان ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے دنیا میں رہ کر کے رب کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، کسی سے مانگنا نہیں، کسی قبر سے نہ مانگنا، اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا۔ یہی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک پر ٹھہرانا۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان فرما دی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ رب العالمین قیامت کے دن جب دفتر پیش کرے گا، شرک کا معاملہ رہے گا، بخشنے والا نہیں، سنوائی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دوسری نصیحت کی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کتنی جاندار نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت دیکھیے، ادھر اللہ کے حق کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہنا، خاص کر کے ماں کے ساتھ۔ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ آئیے پہلے حدیث بھی سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، من حق بحسن صحابتی بصحبتی، سب سے زیادہ میرے اچھا حسن سلوک کا حقدار کون ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کا کام کیا جائے، بھلائی کا کام کیا جائے، احسان و سلوک کیا جائے۔ قال ثم من، اس کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ پھر بھی کہا قال امک، تیری ماں۔ تیسرا سوال کیا؟ جب بھی کہا تیری ماں۔ چوتھے باب میں کہا کہ قال ابو کا، اب تیرا ابا۔ ماں کا درجہ 3 کیوں زیادہ ہے؟ جو 3 کام ماں کرتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، درجہ اس لیے ان کو دیا گیا، رب نے ارشاد فرمایا۔ کون سے وہ 3 کام کرتی ماں؟ ماں سب سے پہلے یہ کام کرتے کہ بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے۔ حملت کرہن ووضعت کرہا، جب جننے کی باری آتی ہے تو تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو جنتی ہے۔ نمبر 2،
3 کام جو مرد نہیں کر سکتا، باپ نہیں کرتا ہے، ماں کرتی ہے۔ اس بنیاد پر ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ماں اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو 9 ماہ تک لے کر کے گھومتی ہے۔ اور وزن لے کر کے گھومنا پھرنا، کھانا، تکلیف جو ان کو ہوتی ہے، ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حملت امہ وہنن علی وہن، اس کے بعد کمزوری پر جب کمزور آ جاتی ہے، جننے کا وقت آتا ہے، انتہائی اس کی نسیں سب ٹوٹ جاتی ہے۔ حملت امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ ماں اپنا قیمتی جوہر دودھ پلاتی ہے 2 سال تک۔ یہ 3 کام کرتا ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ ماں کا درجہ اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ اس کی تشریح کر رہی ہے 3 درجہ زیادہ کیوں ماں کا ہے۔ ماں کا اس لیے 3 درجہ زیادہ ہے کہ پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کو رکھتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اور یہ جب بچہ باہر آ جاتا، بڑا ہو جاتا، تو ماں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس سے نرمی سے بات کرنے کے بجائے میں تو اگر کوئی بات ایسی بول دی تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ماں تو نئے زمانے میں ہے، تیرے کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں، ماں جو بات کہتی کہ یہ کام مت کر، یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پچھتائے گا۔ اور جنہوں نے ماں کی بات نہیں مانی، آج بھی دنیا کا یہ دستور چلا آ رہا ہے، رب کا یہ نظام ہے کہ اس کے بچے دنیا کے اندر تکالیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غور کرنا، یہ 3 باتیں رب العالمین نے ذکر فرمائی، اس لیے 3 مرتبہ قال امک، قال امک، قال امک، قال ابوک۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر سب سے پہلے ادا کرو کہ وہ ماں جنہوں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، میں نے اس قدر اس کو صبر جمیل عطا فرمایا کہ تکالیف کے باوجود بھی رب العالمین کا تم شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں نے صحیح سالم جن دیا۔ انشکر لی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی ماں جانتی، رب کائنات جانتا ہے۔ جننے کی جب باری آئی تو جنا کے وقت ان کو جو تکلیف ہوتی، ساری نسیں ڈھیلی کٹ جاتی ہے، حالت بہت خراب ہو جاتی، بلکہ مفسرین نے تو لکھا ہے موت اور زندگی کے درمیان اس کی زندگی ہو جاتی ہے کہ اب مرے تب مرے۔ اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کا احترام ادب کچھ نہیں جانتے، کیا کہہ کر کے ٹالتے ہیں؟ ماں تو پرانے زمانے کی ہے، تیرے کو کچھ معلوم؟ نعوذ باللہ۔ یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں نوجوانوں، ماں جو جانتی ہے، باپ جو جانتا ہے، اگرچہ ہمارے عقل کے خلاف رہتی لیکن اس کی بات صحیح رہتی ہے۔ اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے بڑا سمجھ کر کے، بہت اچھا سمجھ کر کے وہ کام کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکالیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال تک اپنی چھاتی کا قیمتی جوہر دودھ پلاتی رہتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، جننے کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا، پوری رات اس کی خراب ہو جاتی ہے، ماں کی اس کو صاف صفائی کرنے میں لگ جاتی ہے اور اچھے جگہ پر بچے کو سلاتی ہے۔ بچہ اگر تھوڑا سا روتا ہے تو ماں کا دل رونے لگ جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ادھر باپ تو آرام سے نیند نکالتا ہے، پتہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بچے کی حالت کیا، ماں کی حالت کیا۔ تو ماں کا درجہ زیادہ نہیں ہوگا؟ رب العالمین نے یہ درجہ دیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، ٹھنڈی کا موسم ہو، اس کو کمبل اڑا کر کے اپنی ٹھنڈی میں سوئے گی، بارش کا موسم ہو، خود بھیگ جائے گی، بچے کو بچا لے گی۔ اگر بچہ کھاتا نہیں تب بھی وہ پریشان، کون؟ ماں۔ ان کو پوچھو قدر و قیمت جن کی ماں نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، اور جن کے ماں باپ ہیں، نوجوانوں اس کی قدر و قیمت کو جان لو کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کا ادب احترام کرو۔
حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي. اگر یہی ماں باپ شرک کے معاملے میں تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی بات کا انکار کرو لیکن اس کو جھڑکو نہیں. ماں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ عنکبوت کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا, بڑی جاندار آیت کریمہ رب العالمین نے نازل فرما دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, میں اس بات کی لوگوں کو وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے رہنا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ, اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا معاملہ کہے تو فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان کو جھڑکنا نہیں کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا توحید میں اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہ اوہ کرنا ہے نہ جھڑکنا ہے. ماں یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ تو شرک والا کام ہے, مر جاؤں گا تو میں تو بخشا نہیں جاؤں گا, آپ بھی بخشی نہیں جائے گی, یہ کام نہیں. آہستہ سے نرمی کے ساتھ آپ ان کو کہہ دیجیے. یہ آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی, اس کا شان نزول ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے, اس کی ماں ابھی مشرکہ ہے, مسلمان نہیں ہوئی. ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, سعد جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر دیتا میں کھاؤں گی نہیں. لیکن سعد بن وقاص ماں ہے, ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے, یہ مسلمان ہو گئے ہیں, شرک کرنا نہیں چاہتے, زبردستی منہ میں لقمہ ڈال رہے, ماں کھا لے, ماں کھا لے. تو نے جو اعلان کیا ہے کہ جب تک تو دین کو نہیں چھوڑتا میں نہیں کھاتی, مر جاؤں گی. سعد بن وقاص نے کہا, ماں تو مر جائے گی, ماں یہ شرک کا کام میں نہیں کر سکتا, کھا لے. زبردستی مفسرین لکھتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال رہے ہیں, ماں کھا لے. یہ تیرا رویہ صحیح نہیں ہے. لیکن سعد بن وقاص نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا, کچھ بھی نہیں کیا, پیار و محبت سے سمجھایا اور کہا, ماں یہ شرک کا کام میں نہیں کر سکتا. دیکھیے کتنی جاندار باتیں رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے. ماں باپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے تیسری آیت کریمہ میں جو کہا کہ میں نے حرام کر دیا اس کی نافرمانی کو, کس کی, ماں کی نافرمانی, اللہ کے علاوہ کی عبادت کی کو حرام قرار دیا. حدیث عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنوہات وکریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وعزات المال. مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنے کو. ان اللہ حرم, قل تعالوا واتلوا ما حرم, ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم, ان اللہ حرم, اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر حقوق الامہات, ماں کی نافرمانی کی, ماں باپ کی نافرمانی کرنا تم پر حرام ہے. اور آج ماں باپ کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے. یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہ ترقی یافتہ زمانے میں کچھ نہیں جانتے. اللہ کے بندو, وہ تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ بات بتاتے ہیں, وہ بات بولتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا کے اندر بھی سخی سے رہے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. لیکن یہ ترقی یافتہ زمانہ ماں کی بات کو منوانے کے لیے تیار نہیں. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, زندہ دفن کر دینا, یہ بھی حرام. اگلے زمانے میں, زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا, کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی ان کے چہرے کالے پڑ جاتے, لوگ کیا بولیں گے, لڑکی پیدا ہوگی,
منہ چھپاتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ. کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی اپنے آپ کو چھپا کر کے پھرتے, قوم سے چھپ جاتے. لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی. اللہ کے بندو, لڑکی رب العالمین کی جانب سے ایک رحمت ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. لڑکی پیدا ہوتی تم زندہ دفن کر دیتے ہو. کیا گناہ کیا اس نے؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیوں اس کو دفن کر دیا. لڑکی تمہارے دلوں کے اندر کھٹک پیدا کرتی ہے. اس لیے ہم کو برا لگتا ہے کہ لڑکی ہمیں کچھ کام آئے گی نہیں, وہ تو دوسرے کے یہاں چلی جائے. اللہ کے بندو, یہ لڑکی جتنے کام آتے نا, بچے کام نہیں آتے. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, بڑے ہو جانے کے بعد, آج ترقی یافتہ زمانے کے اندر لوگ ماں باپ کی غلطی نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی نافرمانی کرتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی کو پورا کا پورا حصہ دے دیا, مجھے کچھ نہیں دیا. کوئی یہ سوال کرتا ہے, جس کی بیوی آ گئی اس کی اوڑھنی کی مہک جب لگ جاتی ہے تو ماں کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کے بندو, تمہیں تو سوچنا چاہیے. اتنی پریشانی کے ساتھ تمہیں دنیا دکھائی, تمہاری پرورش کی, بڑا کیا, لکھایا, پڑھایا, خرچہ کیا, اور اس کے بعد جب ایک بہترین بیوی مل گئی, ماں کون باپ کون؟ دیکھو میری بات سن لو. کیا میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ الگ رہنا ہو تو آؤں گی. نعوذ باللہ. یہ کمی کہاں سے ہے؟ یہ کمی ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر باپ نے تربیت کری, شادی کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی ہوتی, اے بیٹی تو دوسرے کی یہاں جا رہی ہے, یہاں پر میری بیٹی تھی, تیرے سسر اور تیری ساس یہ تیرے ماں باپ ہے, بیٹی بن کر کے رہنا. کچھ بات ہم بول دیتے تو برداشت کر جاتی تھی, وہ بھی تیرے ماں باپ ہے, کچھ بولے تو برداشت کر لینا. معاشرہ جوڑنے کی کوشش کرو, توڑنے کی نہیں. بیٹی کو پہلے سے سمجھا دو. اگر یہ معاملہ آپ کے پاس آ جائے, بیٹی بولتی ہے کہ نہیں ابا ایسی ایسی تکلیفیں ہیں میری سانس کی طرف سے, میں تو ساتھ نہیں رہ سکتی, اس کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. اگر یہی معاملہ تمہارا بھائی ہمارے ساتھ کرے تو کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تربیت سب سے پہلے اپنے بچوں کی کرو, بچیوں کی کرو. اور یاد رکھو, جو بچیوں سے چڑھتے ہیں, رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت قرار دیا ہے. اور یہ لڑکی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے لڑکی پیدا ہوتی تو منہ اٹھ کے پھول جاتا ہے. ارے وہ تانا دے گا, اس کے اندر لڑکی ہو رہی, تو کیا ہوا بھائی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اس سے آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, بندوں کو 3 دوہرا اجر ثواب دیا جائے گا. اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس نے اپنی لڑکی کی تربیت صحیح کر دی, صحیح جگہ پر اس نے شادی کرا دی, اس کو دگنا اجر ثواب ملنے والا ہے. ثلاثۃ لہم اجران, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ثواب ملے گا. نمبر 1, جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا, اگلے نبیوں پر ایمان لایا, اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اصول کے مطابق. اور نمبر 2 یہ ہے جس کو رب العالمین نے لڑکی دی, لڑکی کی اچھی تربیت کی, خرچہ کیا, صحیح تربیت تعلیم اس کو دی, اور کہا میری بیٹی دنیا کے اندر اگر زندہ رہنا ہے, صحیح سے رہنا ہے, عزت کمانا ہے تو با پردہ زندگی گزار لے, نیکی کے کام کر جا, میری خدمت کر. جب تیری شادی ہو جائے گی شوہر کی خدمت تیرے اوپر لازم اور ضروری ہے. اس کو تعلیم دیجیے, نماز کی پابندی کر. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نبی ہونے کے باوجود مجھ سے کہا کرتے تھے, یا فاطمہ انقذی من النار,
اے میری لگتے جگر دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہو تو مانگ لے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے نیک اعمال کر لے، یہی نیکیاں تجھے کام آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنے داماد کے یہاں، اپنی بیٹی کے یہاں فجر کے اندر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، میری بیٹی اٹھ جا، رب کی عبادت کر لے، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اگرچہ تیری جگہ بہت اچھی شادی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھ لے نیکی کے علاوہ کوئی کام آئے گا نہیں۔ تو یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے، قیامت کے دن مجھ کو بچا لے گا، ہرگز ہرگز میں بچا نہیں سکتا۔ تربیت اچھی کیجئے، یہ تو رحمت ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن بچے کی شادی آپ نے اچھی جگہ پر کر دی، اچھے بچے سے کر دی، نیک بچے سے کر دی، دونوں کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، زندہ درگور کی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی بچے کے بارے میں کل قیامت کے دن رب العالمین پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ اللہ کے بندے ذرا یہ بتا اس لڑکی کا کیا گناہ تھا، کس بنیاد پر تو نے اس کا زندہ دفن کر دیا؟ اس کو تو میں نے پیدا کیا تھا، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اس کا میں نے رزق بھی لکھ دیا تھا، یہ فلاں جگہ پر شادی کرے گی وہ بھی لکھ دیا تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ ہونے والا سب کچھ میں نے کر دیا تھا۔ تیرے پاس تو وہ خرچہ نہیں مانگ رہی تھی، لیکن تو نے اس کو زندہ دفن کیوں کر دیا؟ اس بارے میں تو جواب دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعُ الْأُمَّهَاتِ۔ نوجوانوں سنو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مان لو تمہاری زندگی کے اندر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے، اب حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے حقوق کو مت سمیٹو، ماں کا حق اس کو دے دو۔ نہیں نہیں ماں تو نہیں سنبھال سکتی، میں رکھوں گا۔ ارے ماں کو کیا ضرورت ہے، ماں کا حق ہے دے دو۔ وہ منان، اس کو روکو مت، اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی مت کرو۔ اب وہ ماں جانے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کا حق ہے، حق تو دے دینا چاہیے۔ وَمَنْعُ الْأُمَّهَاتِ، اس کو روک کر کے حقوق اللباس کے معاملے میں ماں کا حق اپنے پاس رکھ کر کے کہتے ماں میرے ساتھ رہتی اس لیے سب کچھ میں کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماں کا حق تو دے دو، اس کے بعد ماں جو کہے گی وہ کرنا ہے۔ اب ماں کو کیا ضرورت ہے، وہ تم کو آ کے بولے گی تو تم ارے ماں ایسا مت کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ارے ماں جو کرنا چاہ رہی ہے، ماں کہتی نہیں نہیں میری آدھی ملکت میں وقف کر دیتے ہوں مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر۔ ارے ماں ہم لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ کیا کریں گے؟ تمہارا حق تم لے کر کے بیٹھ جاؤ، میں اپنا حق جہاں چاہوں صرف کر دوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے قیامت کے دن کی کامیابی چاہتی ہوں، اس وجہ سے میرے مال میں سے اتنا مال رب کی راہ کے اندر دے دو۔ نہیں نہیں ماں ہم کیا کریں؟ ارے آپ کیا کریں گے؟ آپ کا حق آپ رکھیے، آپ کو تو یہ نہیں کہہ رہی نا کہ تمہارا مال بھی دے دو۔ ماں تو یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ لوگوں اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو خرچ کر کے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد یہ بچے تمہارے مال میں سے تیرے راہ میں، تیرے نام پر اللہ کی راہ میں دیں گے یا نہیں، وہ سمیٹ کر کے کھا جائیں گے۔ اگر خود نے کیا ہوگا تو تسلی تو ہوگی، نہیں نہیں میں نے اللہ کے راہ میں خالصۃ لوجہ اللہ میں نے خرچ کر کے آئی ہوں اور یہ مجھ کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ آج ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ زمانہ ہے، بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کا حق لینے کے بعد باپ کی وصیت کو بھی نہیں نبھاتے ہیں، ماں کی وصیت کو بھی نہیں۔ ارے بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، ہم کو ضرورت ہے۔ ارے بھائی تم کو ضرورت ہے، میرے کو آخرت میں ضرورت ہے، وہ کون پوری کرے گا؟ تم اپنی ضرورت یہاں پوری کر لو گے، آخرت میں میری ضرورت ہے، مجھے وہاں بھیجنا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہیں ایسا نہ ہو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد۔
یہ ماں کل قیامت کے دن پچھتاوے کے طور پر کہے گی یا اللہ میں نے بیٹے کو بہت سمجھایا تھا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، مجھے پیسہ بھی نہیں دیا، میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ نیکی کا کام کر کے میں آگے بھیج دوں اور یہ عذاب مجھے نہ آئے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ یہ عذاب کا مجھے جو مزہ چکھ رہا ہے یہ میرے بیٹے کی وجہ سے، میری اولاد کی وجہ سے مجھے کچھ کام نہ آئی۔ سچ فرمایا تھا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے کہا تھا نیکی کے کام کر لے، اپنے ہاتھ سے کر۔ اللہ اکبر۔ ومنع وہات، روک لینا اور اپنے پاس جمع کر لینا منع فرمایا، حرام ہے۔ میں نے کہا بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، قیل اور وقال سے نے فضول باتوں سے بھی آدمی کو پرہیز کرنے کو کہا، یہ فضول باتیں کرنا بھی بیکار ہے، حرام ہے۔ کیوں ایسی باتیں کرتا ہوں جس سے تمہاری آخرت بگڑ رہی ہے؟ اچھی باتیں کرو جو تمہاری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی بن جائے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، زیادہ مانگنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، یہ بھی حرام ہے۔ ارے میرے ماں کے پاس اتنی دولت ہے، وہ مر جائے گی کیا کرے گی، ابھی ماں کو پٹا لیتا ہوں، یہ کر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ تو ہمارے سب میرے سامنے یہ سب واقعات آتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں اللہ کے بندو ماں کو ناراض مت کرو، ماں کے مال کے اندر زیادہ سوال کر کے مانگنے کی کوشش نہ کرو۔ ماں کی نیت کیا ہے کہ یہ میرا مال اتنا ہے تو میں اللہ کی راہ میں کم سے کم آدھا خرچ کر ڈالوں۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بھولے گی، آدھا مال ادھر بچے کو بھی دے دے گی۔ ماں کی ممتا یہ ہے، ماں کبھی بھی اپنے بچے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن اپنی آخرت کی زندگی میں بھی برباد ہونا نہیں چاہتی۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنے کو بھی اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا کہ یہ سب کام ناپسندیدہ کامیں ہیں۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عادت رہی ہے، شمع رسالت کے پروانوں کی عادت دیکھو، بہت ہی بہترین عادت ہے۔ کوئی آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے کو دنیا کے اندر ایسے راستے بتلا دیجئے جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجیے جس کو میں کروں تو میرا رب راضی ہو جائے۔ یا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس کو میں کروں تو سارے کے سارے لوگ بھی راضی ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے۔ ایک غریب اور مفلس آدمی آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سبقت اس بات میں لے گئے کہ اللہ نے ان کو مال دیا، صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے سوالات۔ تو آپ ایک کام کیجئے، اچھے اعمال بتلائیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قال بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرو، سب سے بہترین اعمال یہ ہے۔ اس کے بعد کون سا؟ پہلے یہ فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتها، عبادت اللہ کی سب سے پہلے اول وقت میں نماز کی پابندی کرو۔ یہی وصیت اور نصیحت فاطمہ الزہرا کو رحمت للعالمین نے روتے ہوئے کہی تھی، روتے ہوئے۔ ماں باپ کو فکر لگی رہتی بچی کی، اگر بچی غلط راستے پہ اٹھ جائے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی برباد ہو جانے والی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی کو صحیح صحیح نصیحت کیجئے اور ان کو اس بات کی تعلیم دیجئے، تیرے شادی ہوئے، تیرا وہ گھر ہے، وہ تیرے ماں باپ ہے جو تیرے ساس اور سسر ہے، اس کی خدمت کرنا ہے۔ نہیں میں شادی کر کے میں تو اپنے شوہر کا ادا کروں گی، اس کا کائے کو، نعوذ باللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس ان کی کچھ بہنیں تھیں، ان کو کہا بھائی شادی کر لو، کہا نہیں ابھی نہیں کرتا، میں مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ میری بہن ہے، اگر میں شادی کر لی میری بہو آ گئی، میری بیوی آ گئی، نینن سے یہ کیا کر رہی ہے، ارے تو ایسے
نعوذ باللہ، پیار و محبت کا وہ جذبہ ہی نہیں رہتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ بہترین تعلیمات ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، قبیلے بضاع کا ایک آدمی آ کر کے کہتا، یا رسول اللہ، میں نے کلمے کی شہادت بھی دی میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا ہوں، 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، مال میں سے خرچ بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میرے کو کتنا ثواب ملے گا؟ دیکھو اجر و ثواب، سوالات کیسے کیسے کرتے ہیں، راستے جو معلوم کرنے کے ہیں، وہاں کی زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامت ھکذا۔ کتنا پیارا جواب دیا، کتنا بہترین جواب دیا۔ یہ اللہ کے بندے، تو نے کلمہ پڑھا، پکا سچا موحد ہے، کلمے کے اوپر تو عمل کرتا ہے، یعنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، فرض روزے رکھ رہا ہے، تیرا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہاں کذا، آپ نے مثال عطا فرمایا، اس طرح سے ہوں گے جنت میں۔ تھوڑا سا فاصلہ ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ اذا لم یعقل والدین، شرط لگا دی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو تب۔ گویا کہ ساری نیکیاں برباد۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ سارے اعمال بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، شرط لگا دی، لم یعقل والدین، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، ورنہ یہ سارے اعمال تیرے برباد ہو جائیں گے۔ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تیرا کلمہ بھی صحیح ہے، مال میں زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ تو بہت اچھی چیز۔ اللہ کے نبی نے پہلے ان کو بشارت دے دی، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ کتنی بہترین بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا طریقہ بھی بہت ڈائریکٹ۔ اگر ایسا بولے تو نہیں جائے گا تو ماں باپ کا نافرمان ہے، نہیں، اس کی رہنمائی فرمائی، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، تب جا کر کے یہ نیکیاں کام آئے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، بہت جاندار حدیث، اور شاید آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہوگا، روزے دار آئیں گے، نمازی آئیں گے، حاجی لوگ آئیں گے، نیکی کے کام کرنے والے تمام لوگ آئیں گے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، دنیا کے اندر کنگال کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ غریب وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، جن کے پاس مال و دولت نہیں، درہم نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، وہ غریب مفلس ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، یاتی یوم القیامت بصیام وصدقۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا جو روزے دار ہوگا، نمازی ہوگا، حج کا ادا کرنے والا ہوگا، سب کچھ کرنے والا ہوگا۔ ادھر فیصلے کا وقت آ گیا، ویاتی، لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، یا اللہ تو نے اس میں جنت میں جانے کی پروانگی کیوں دے دی؟ ابھی تو اس نے مجھے ایک دنیا کے اندر گالی دی تھی، شتم کیا تھا، گالی کا معاملہ یہ نوجوان اپنے ماں کو دے دیتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ نے تو اف تک کہنے کو منع فرمایا، ارے ماں تو ایسی ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ بہت حقیر لگتا ہے۔ اللہ کے نوجوان بندو، کبھی بھی ماں کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کرنا، کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائے۔ اگر یہی ماں کل قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی، شتم ھذا، یا اللہ مجھ کو اس نے گالی دی تھی، میں نے اس کی اتنی خدمت کی، پرورش کی، کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا، یہاں تک انجینئر بنا دیا، لیکن میری کچھ پرواہ نہیں کہ مجھے گالی دیتا تھا، مجھے بدلہ چاہیے۔
وقذف هذا واکل مال هذا، میری ماں کہتی تھی کہ میرے بیٹے یہ حرام چیز اس کو کھا مت، اس کو مت لے، ورنہ قیامت کے دن تو بخشا نہیں جائے گا، کسی پر تہمت مت لگا۔ یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ایسا کیا ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی ساری نیکیاں اس کے اوپر ڈال دی جائے گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! حقوق العباد کا معاملہ دیکھیے کتنا غمگیر معاملہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اس معاملے میں قرآن حدیث کے اندر بہت سارے دلائل ہیں۔ اب آئیے نافرمانی کا ایک مختصر سا واقعہ جو صحیح سند کے ساتھ امام منذر نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر نقل کیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے، بات نہیں مانتے اور ماں کو یہ کہہ دیتے یہ ترقی یافتہ زمانہ تجھے کچھ پتہ نہیں، نعوذ باللہ، بچ کے رہیے۔ اور جن کے بیچارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں نہیں ہے باپ ہے کوئی ایک تو ہے، اللہ کے نوجوان بندو ان کی خدمت کر لو، ان کے سامنے نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرو، ان کی دعائیں لو۔ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات ہے، جن کی دعا رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ ایک مظلوم کی دعا کبھی بھی رب العالمین رد نہیں کرتا، ایک مسافر کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور ایک باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے معاملے میں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر ماں کو بہت تکلیف دی، چلو منہ پہ نہیں بولا، لیکن دل کے اندر تو آتا ہے یار یہ میرا بچہ نہیں مانتا، کیا کرنا چاہتا مجھ سے معلوم نہیں، میری آخرت برباد ہو جائے گی اگر میں کل مر گئی تو، دل کے اندر۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ان کی بد دعا سے بچتے رہو۔ آئیے تو میں وہ حدیث ذکر کرنے، ایک واقعہ ذکر کرنے جا رہا تھا مختصر، اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگان دین بھی جن کی عادت ہے نیک اور صالح، رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے باپ کے قائم مقام ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان بڑوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ عوام بن حشب فرماتے ہیں میں ایک سفر کے اندر نکلا تو ایک گاؤں میں سے جانے کا مجھے موقع ملا، عصر کا وقت تھا، وہاں سے جا رہا تھا تو قریب میں قبرستان، جیسے ہماری یہ قبرستان ہے، یہ راستہ ہے، جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے ایک آدمی، اس کا جسم ہے لیکن اس کا چہرہ گدھے جیسا ہے، 3 مرتبہ چلا کر کے واپس قبر میں چلا جاتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یا اللہ یہ کس کی قبر ہے؟ تھوڑا سا میں آگے گیا تو ایک بڑھیا بیچاری کام کر رہی تھی، اس سے تو انہوں نے پوچھا نہیں، اور آگے گیا تو ایک عورت مل گئی، اس سے پوچھا اماں ذرا یہ بتاؤ یہ قبرستان کے اندر ایک آدمی جسم اور گدھے جیسا منہ اور آواز 3 مرتبہ کر کے اندر چلا جاتا ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس عورت ذات نے کہا اللہ کے بندے، وہ جو عورت بیٹھی ہے نا، جو کام کر رہی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اور کیوں اس کو ایسا ہو رہا تھا؟ ماں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر دنیا بھی اچھی کرنا چاہتی ہے بیٹے کی، اور آخرت بھی بنانا چاہتی ہے۔ وہ بیٹا جو تھا وہ شراب پیتا تھا، روزانہ اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی، ڈانٹتی نہیں تھی، سمجھاتی تھی، اے میرے بیٹے یہ خراب چیز ہے، تیری زندگی برباد کر دے گی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر تجھے سزا ملے گی، آگ میں تو جائے گا، شراب مت پی۔ کیا جواب دیتا؟ اے ماں روزانہ شام کو میں آتا ہوں، گدھے کی طرح تو چلاتی ہے، روزانہ میرے کو بولتی ہے۔ تو اس آدمی کو کہا وہی ماں جس کا بیٹا یہ جواب دیتا تھا گدھے کی طرح چلاتی، اسی کا جسم نکلتا اور گدھے کا منہ گدھے کی طرح 3 مرتبہ چلا کر کے اس کو۔ اللہ اکبر! ماں کی نافرمانی دیکھو، ماں کی اگر بات مان لی ہوتی یہ سزا اس کو نہ ملتی، یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ فماذا بعد الموت، جب اس کا انتقال ہو گیا تو محدثین نے لکھا بعد العصر،
عصر کے بعد انتقال ہوا تھا. اس کی ماں بیچاری وہاں پر بیٹھ کر کے کام کر رہی تھی. افسوس یہ ہو رہا تھا اس کو, یا اللہ میں نے میرے بیٹے کو اتنا سمجھایا نہیں مانا. یا اللہ تو اس کو قبر میں عذاب دے گا تو میں کیا کروں گی, میں تو بہت سمجھا چکی ہوں. عبرتناک یہ واقعہ. ماں بھی بیچاری رو رہی تھی. جب اس آدمی نے پوچھا تو کہا بیٹے ماں کی نافرمانی مت کرنا. میرا بیٹے نے میری نافرمانی کی. میں نے کہا تھا کہ شراب انسانی زندگی کے اندر بھی خراب کر دیتی ہے, مرنے کے بعد اس کا جو عذاب آتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہی میرا بیٹا ہے جو قبر سے نکلتا ہے, اور میرے کو اس نے یہ ہمیشہ کہا ہے. جب بھی میں اس کو نصیحت کہتی تھی وہ کہتا تھا ماں تو گدھے کی طرح چلاتی ہے. ہاں دیکھو وہی گدھے کی طرح چلا کر کے اندر چلا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا عذاب ہے میرے اسلام بھائی. اور بہت سارے احادیث قرآن مجید کے اندر اور آیت کریمہ اور احادیث پورے واقعات سے بھری پڑی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ جو عبرت ہمارے لیے, بخاری کی ایک روایت ہے. ماں باپ کی خدمت دیکھو. آج کل کیا کرتے ہیں نوجوان, جب شادی کر لیتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, ماں باپ بیچارے بوڑھے, صبح میں اپنے سے چائے پکا کے روٹی کھا کے چلا جانا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بڈھا سنا, نعوذ باللہ. وہ اس کا بیٹا اس کے سامنے اس کی بہو اپنے سسر کو ساس کو بول رہی ہے, لیکن بیٹے کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اے میری بیوی تو کیا بول رہی, کس کو بول رہی ہے, تجھے شرم آتی ہے؟ میرے ماں باپ نے میری بچپنے کے اندر اپنی نیند کو خراب کر کے میرے لیے ناشتہ دیا, اور آج ان کی حالت بڑھاپے کی آ گئی, کر نہیں سکتے, تو یہ جواب دے رہی ہے. بولنے کو کوئی تیار نہیں. نعوذ باللہ. اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے دیکھو. بخاری کی روایت ہے, لمبی روایت ہے. 3 آدمی کا ایک واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. اس میں سے تینوں بارش, بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی, ایک غار کے اندر چھپ گئے, اور اتفاقاً اللہ کی طرف سے وہ غار کا منہ بند ہو گیا, چٹان آ گئی, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں. تینوں پریشان. تو میں تینوں کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ لمبا واقعہ ہو جائے گا. ایک جو ہمارا مقصد ہے, اس میں سے ایک آدمی نے کہا یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, میں بکریاں چرا کر کے سب سے پہلے جب گھر آتا تھا رات میں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر کے میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا. میرے بچے رو کر کے چلا کر کے میرا پیر پکڑ کے مجھ سے مانگتے لیکن نہیں دیتا, اور اس بات کا اعلان کرتا جب تک میرے ماں باپ نہیں پی لیتے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. حدیث کے الفاظ ہے, پیر پکڑ کر کے بچے رو رہے ہیں. ادھر سے اس لڑکے نے کہا اپنی بیوی سے اپنے بچے کو ہانڈی چڑھا دو, کہو کچھ پک رہا ہے, خاموش کر دو, جب تک میرے ماں باپ پئیں گے نہیں میں ان کو دینے والا نہیں. یہ نیکی کا کام, نیکی کا وسیلہ مانگ کے اللہ سے دعا کی, اللہ تیری رضا جوئی کے لیے یہ کام میں نے کیا تھا. میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں سلایا, لیکن ایک دن ایسا ہوا میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہ گیا, صبح تک ہو گئی, باپ اٹھے نہیں, ماں بھی کوئی اٹھا نہیں, میں نے اپنے بچے کو ویسے رکھا, تیری رضا جوئی کے لیے کام میں نے کیا تھا, یہ چٹان کو ہٹا دے. رب العالمین نے یہ نیکی کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی, تینوں نکل کر کے باہر آ گئے. لمبا واقعہ ہے, ایک مختصراً جو آپ کے سامنے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کام کرنا یہ بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے. صرف نماز روزے یہ تو ہے ہی, یہ تو اللہ کے حقوق ہے, ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن حقوق العباد میں ماں باپ کو کبھی بھی آپ دھتکارنا نہیں. رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ سے زیادہ ان باتوں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب جہنم کا معاملہ ہے, الہ العالمین قیامت کا دن کا حساب کا معاملہ ہے, الہ العالمین ہم سے اگر کوئی اپنے ماں باپ جانب سے ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو کوئی تکلیف ہو گئی, اللہ اسے تو معاف فرمانا. یا اللہ ان ماں باپ کو جس کے زندہ ہے یا اللہ ان کو ان نیکیوں کو قبول فرما, جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے چھوٹے موٹے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. الہ العالمین ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ اچھے ویوہار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.